میں علاج کریں گے، یوں سمجھ لو یہ جادوگر ہے، یوں سمجھ لو یہ جادوگر۔ نمبر 3، کسی خاص قسم کا جانور طلب کرے، لال رنگ کا، پیلے رنگ کا، سفید رنگ کا، گائے بیل بھینس یہ لاؤ، تو یوں سمجھ لو تاکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ ذبح کرے، پھر اس کا خون مریض کے مقام کے اوپر لگائے اور پھر اس جانور کو کسی ویرانے میں پھینکنے کا حکم دے، تو یوں سمجھ لو کہ یہ جادوگر ہے، اس سے بچو۔ نمبر 4، طلسم لکھے، یعنی ٹیڑھی میڑھی لکیریں لکھے، کھینچے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، ایسے حروف لکھے، اور ہم نے کئیوں تعویذیں اللہ کی قسم یہاں سعودیہ میں، یہاں ہمارے جو اخوان آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کی رہنمائی عطا فرماتا ہے اور صحیح راستے کے اوپر آ جاتے ہیں اور صحیح عقیدے کے اوپر آ جاتے ہیں، تو ان کی تعویذیں جب ہم کاٹ کے دیکھتے ہیں تو اس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہوتی ہیں ایسی، یا بدو یا فدو یا کدو یا مدو، پتہ نہیں کیا کیا لکھا رہتا ہے، اور کہتے ہیں یہ فرشتوں کے نام ہے، یہ فلانے کے نام ہے، یہ فلانے کے نام، نعوذ باللہ، اس طرح کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ٹیڑھی میڑھی لکیریں، ٹیڑھے میڑھے حروف جو کچھ پتہ نہ چلیں تو یہ سمجھ لو یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، ایسے وظیفے پڑھے، ایسے وظیفے پڑھے وہ جادوگر، وہ آدمی، وہ پیر جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے وہ، تو سمجھ لو یہ جادوگر ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے وہ، جادوگر ہے وہ۔ نمبر 6، مریضوں کے اوپر پردہ ڈال دینا، مریضوں کے اوپر پردہ ڈال دے، ایسا کپڑا پر ایسا پردہ جس میں خانے بنے ہوں، چوکور خانے بنے ہوں، اور خانوں میں کوئی حروف یا نمبر لکھے ہوں کسی قسم کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ پنچورا چستورا جو ہمارے ملکوں میں چلتے ہیں، نمبر بنے، ایسے چادر اس مریض کے اوپر ڈال دے تو یہ سمجھ لو یہ جادوگر ہے۔ نمبر 7، مریض کو جادوگر کسی خاص مدت تک لوگوں سے الگ رہنے کا حکم دے، کتنے مدت تک، 30 دن تک، 40 دن تک، 20 دن تک، 1 ہفتہ تک کسی سے نہ ملاقات کرو، کسی سے نہ ملو، بلکہ ایک کمرے میں بیٹھو جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، ایسے کمرے میں بیٹھو جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ ظاہر ہے آدمی اتنے دن تک اپنے کمرے میں بند رہے گا تو 5 وقت کی نمازیں کہاں جائیں گی اس کی؟ سوچو، حرام کام ہے نہیں، یہ کس طرح سے کروا رہا ہے شیطان، دیکھو، اور کہہ رہا میں علاج کر رہا ہوں، تو یہ ایسا سمجھو یہ جادوگر۔ نمبر 8، مریض سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ ایک خاص مدت تک پانی کو نہ چھوئے، پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اب پیشاب کرے گا تو کیا کرے گا، سنداز کرے گا تو کیا کرے گا بھائی، کیسے صفائی کرے گا، اگر جنبی ہو گیا تو کیا کرے گا؟ تقریباً 40 دن کی مدت یہ دی جاتی ہے تو یہ تمام اگر پانی وغیرہ نہ چھونے کا حکم دے تو یوں سمجھ لو کہ یہ جادوگر جس جن سے، ایک معلومات کی چیز میں آپ کو بتا دوں، پوائنٹ نوٹ کریں آپ، یہ کہ اگر پانی وغیرہ نہ چھونے کا یا اندھیرے میں رہنے کا حکم دے وہ، تو یوں سمجھ لو کہ یہ جادوگر جس جن سے کام لیتا اور کرواتا ہے وہ جادوگر کرسچن ہے، نصرانی، کیونکہ اکثر ایسے لوگ کرسچن نصرانی پانی نہیں لیتے ہیں، جن لوگ۔ نمبر 9، مریض کو کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دی جائیں، کوئی چیز ہو کہ لے جاؤ فلانی جگہ دفن کر دو، فلانی جگہ دفن کر دو، فلانے باغ میں دفن کر دو، فلانے کے گھر کے دہلیز پہ دفن کر دو، فلانے کے پچھواڑے دفن کر دو، فلانے کے باغ میں دفن کر دو، فلانے کے پیڑ کے نیچے دفن کر دو، غرض کوئی بھی چیز ہو وہ کہے لے جا کے دفن کر دو، تو یوں سمجھ جاؤ کیا ہے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگروں کا معاملہ کر رہا ہے یہ۔ نمبر 10، مریض کو کچھ بتیاں دی جائیں، پلیتے دیے جائیں جن کو وہ جلا کر ان کی دھونی لے، پلیتے دیے جائیں کاغذوں کے، کپڑوں کے، اور کہے اس کو صبح شام یا رات کو اتنے بجے گھر میں دھوئیں دینا۔ نمبر 11، جادوگر ایسے الفاظ گنگنائے یا پڑھے جن کو سمجھا نہ جا سکے۔ نمبر 12، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے بتلانے سے پہلے ہی جادوگر مریض کو جیسے ہی دیکھتا ہے اس کے متعلق بتانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرے اندر یہ بیماری ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تم فلانے کے بیٹے ہو، فلانا ہے، تمہیں کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یوں سمجھ لو یہ جادوگر ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، بھلے وہ ولایت کا ڈنکا پیٹ رہا ہو اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات، چھپی ہوئی بات نہیں جانتا ہے۔ نمبر 13، مریض کے لیے جادوگر الگ الگ حرفوں میں تعویذ لکھے، الگ الگ، شین، قاف، بے، الف، تو، نون، میم، اس طرح سے الگ الگ حرفوں میں تعویذ لکھے، گنتیوں میں تعویذ لکھے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ یا کسی تشتری کے اوپر لکھ کر کے دے، شین، قاف، نون، میم، تاکہ مریض اس کو گھول کر کے پیے یا دھو کر کے اس کو پیتا رہے، تو یوں سمجھ لو یہ جادوگر ہے۔ الگ الگ حروف میں، بات یاد رکھو، کس میں؟ الگ الگ حروف میں، کسی تشتری، کسی پلیٹ پر، کسی کی بھینس دودھ نہیں دیتی تو ہمارے یہاں کیا کرتے معلوم ہے؟
کوری قسم کی پلیٹ لاتے ہیں مٹی کی اور اس پہ شین قاف میم پتہ نہیں کیسے اسے کہتے ہیں زعفران کی لکھ کے گھاری میں لٹکا دو تو دودھ دینے لگتی ہے بھینس، وہ بھینس دودھ نہیں دیتی اور اس طرح سے شرک کرواتے ہیں کبھی. تو یوں سمجھ لو یہ جادوگر ہے. اور اگر یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں ایسے آدمی میں تو اللہ کے لیے اور آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے تو اللہ کے لیے خبردار رہیے، ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں اور ان کے قریب بھی نہ جائیں، ورنہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے اوپر سچا نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقه بما قال بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس نے کسی چیز کی تصدیق کی، سچ اس کی بات کو سچ مان لیا، تو یقیناً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. اسلام میں جادو کی حیثیت یوں سمجھ لو جادو کا وجود ہے، لیکن جادو کا سیکھنا یا سکھانا یا کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. یہ دوسرا مسئلہ، کیا جادو کو جادو کے ذریعے کاٹنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، جادو کو جادو سے کاٹنا حرام ہے. تیسرا مسئلہ، کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، حرام ہے جادو کا سیکھنا. چوتھا مسئلہ، کیا اگر کوئی جادوگر ہو تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں اس کی سزا قتل مقرر کی ہے کہ اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے کیونکہ وہ فتین ہے. پانچویں چیز، کرامات اور معجزہ اور جادوگر، اس کے اندر فرق ہوتا ہے. معجزہ یہ اتفاقی طور پر اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبیوں کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی کبھی نبیوں کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے. یہ بات نمبر 1. نمبر 2، کرامت، اس کا ظہور، کرامتوں کا ظہور اللہ کے دوستوں سے ہوتا ہے، اور یہ بھی کرامت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو اس کے خاص دوستوں کے اوپر مہربانیوں کے عوض میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ہاتھوں پر اس کو ظاہر فرماتا ہے. اور شعبدے بازیاں جو ہوتی ہیں اور جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ فاسق و فاجر کے ہاتھوں کے اوپر، بے نمازی بدعقیدہ لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں. یہاں پر ایک شبہ میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں، اور آخری بات ہے میں ختم کر رہا ہوں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب علی فلانا آدمی بدعتی ہے، فلانا آدمی خبر پرست ہے، فلانا آدمی بے نمازی ہے، فلانے مجذوب ہیں، فلانے لنگوٹی شاہ ہیں، رنگیلے شاہ ہیں، ننگے بابا ہیں، برہنہ پیر ہیں، فلانے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جلیبی آ جاتی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے، فلانے کو روپیہ ادھر سے مٹی اٹھاتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے. یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تو ہم اس سلسلے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ یہ ایک شبہ ہے. اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، بے شرع آدمی، بے شرع شریعت سے ہٹ کر کے عقیدہ، عمل، اخلاق کسی بھی اعتبار سے اگر وہ ناقص ہے، بے شرع ہے، وہ اگر وہ آسمان کے اوپر پر لگا کے اڑ رہا ہو تو وہ شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اب کبھی کبھی بدعتی مشرک خبر پرست لوگوں کے ہاتھوں پر بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جسے وہ لوگوں میں کرامت کے نام سے بیان کرتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے اور اس شبہے کا کیا رد ہے، یہ میں آپ کو 2 لفظوں میں آپ کو بیان کروں کہ یہ سمجھ لیں کہ شیطان ان کے ہاتھوں پر یہ تمام سب چیزیں ظاہر کرواتا ہے تاکہ لوگ ان کے ان خرافات، شرکیہ اور بدعقیدگی کو اپنا مرعوب ہو ان کے ان عملوں سے، اور انہیں دیکھ کر کے ان سے عقیدت و محبت کریں، اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اسی طرح عوام پبلک کرے اور اس طرح سے گمراہ ہوں. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ شیطانی اعمال ہوتے ہیں جو ان فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. یہ تو نہ کرامت ہے اور نہ ہی کوئی معجزہ تو خیر ہے ہی نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں. آئی بات سمجھ لیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.